نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں اپنا پیارا محبوب عطا فرمایا، کے ساتھ ہی بے شمار نعمتیں بھی ہمیں عطا فرمائی۔ اسے ہم اپنے جسم کے اندر ہی دیکھ لیں، آنکھیں دی، کان دیے، زبان دی، پاؤں، بازو وغیرہ وغیرہ، ایسی مختلف نعمتیں ہیں کہ ساری کائنات بھی اکٹھی کر لی جائے تو ان کی قیمت نہیں بن سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمتیں بھی مفت عطا فرمائی ہیں۔ اگر ہم ان نعمتوں کا شمار کرنا چاہیں تو ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم نہیں کر سکتے۔ پھر کمال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، خواہ وہ ہمارے اجسام کے اندر ہوں یا پھر اس کائنات کے اندر ہو، ہمارے اجسام کے اندر جتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، آنکھیں دیے ہیں، کان دیے ہیں، زبان دی ہیں وغیرہ وغیرہ، ایسی مختلف نعمتیں ہیں جو ہمارے جسام کے اندر پائی جاتی ہیں، اور اسی طرح کائنات کے اندر بھی جتنی نعمتیں پائی جاتی ہیں، ان نعمتوں کا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ اے بندے میں نے تجھے آنکھیں بھی دی ہیں دیکھنے کے لیے، یہ نہیں کہا کہ تجھے سننے کے لیے کان بھی دیے ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں بھی دی ہیں، چلنے کے لیے پاؤں بھی دیے ہیں۔ یہ نعمتیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، مگر ان کا احسان نہیں جتلایا۔ لیکن جب باری آئی آپ کے اور میرے لجپال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر آیت ہی نازل فرما دی کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر بڑا ہی احسان کیا ہے کہ ان میں ایک عظمت والا رسول بھیجا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر بڑا ہی احسان کیا ہے کہ ان میں ایک عظمت والا رسول بھیجا ہے۔ یعنی یہ وہ نعمت عظمیٰ ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان جتلایا ہے، اور احسان یقیناً نعمت پر ہی جتلایا جاتا ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی دینے والے کو خود بھی ناز ہو۔ تو جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی آمد کا اعلان بھی مختلف طریقوں سے فرمایا، مختلف آیتوں کے اندر فرمایا۔ اب جس آیت کو میں نے عنوان تقریر بنایا، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک رسول تشریف لائے، بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک رسول تشریف لائے، وہ بھی رسول اتنی عظمت والے رسول، اتنی شانوں والے رسول کہ ان سے پہلے کسی نبی کو اتنی شان عطا نہیں فرمائی گئی۔ ہر نبی کا رتبہ ایک اپنا ہے، لیکن جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا، جو رتبہ عطا فرمایا، اس کی شان ہی نرالی ہے۔ تو جب حضور علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، وہ دن تمام دنوں سے افضل، جس مہینہ کے اندر حضور علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل، جس سال میں حضور علیہ السلام اس کائنات کے اندر جلوہ افروز ہوئے، وہ سال ان تمام سالوں سے افضل، جس شہر میں تشریف لائے وہ شہر تمام شہروں سے افضل، ان کے صحابہ تمام کائنات سے افضل۔
ان کی امت تمام امتوں سے افضل، ان کا کلام کلام الہی، ان کا قانون قانون الہی، ان کا دیکھنا خدا کا دیکھنا،